کہتے ہیں اونچی عمارت ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں کہ یہ بات 100% درست ہے۔ خاص طور پہ جب انسان چھوٹی سطح سے بلندی کی طرف جاتا ہے تو اس کو بہت سارے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آئے روز اس کو مختلف اقسام کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے، پچھلے 1.5 2 ماہ سے بلکہ، رجب بٹ اور اس گروپ کے حوالے سے مختلف جو افواہیں ہیں، مختلف ریومرز ہیں، مختلف ویڈیوز ہیں، وہ سامنے آ رہی ہیں جس میں مختلف باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ پہلے تمام لکی بھائی، رجب بٹ اور ڈوگر، یہ سارے کے سارے کٹھے لوگ تھے، لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کے درمیان جو ہے وہ اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے گئے، تو وہ اختلافات کی صورتحال اب جو ہے وہ کچھ اور ہی شکل اختیار کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو ان کی ویڈیوز کا آنا، جس کے اندر مختلف انداز سے زبان کا استعمال کرنا، اور یہ تو اب معمول بن چکا ہے، تو اس کو لوگ مختلف انداز سے بھی لے رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ بھی کوئی جو ہے پاپولیرٹی کا ایک سٹنٹ ہے کہ ہم اس طرح سے جو ہے نا مقبولیت حاصل کر سکیں۔ تو بعض لوگوں کا یہ بھی رائے ہے کہ یہ مزید ویوز جو ہے نا اس کی بھوک جو ہے نا بڑھ گئی ہے، تو شاید انہوں نے آپس میں کچھ اس طرح کا کوئی پیچ اپ کر رکھا ہے، اور یہ کبھی ڈکی بھائی کی ویڈیو آ گئی، اس میں وہ الزام تراشی کر رہے ہیں، اس میں وہ کچھ حقائق سامنے لا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہوا سارا کچھ، کبھی دوسرے صاحب کی ویڈیو آ گئی، تو اس طرح سے یہ معاملہ چلتا چلاتا جو ہے نا وہ اب تھانے کچہری تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ہے نا وہ گزشتہ دنوں ٹک ٹاک پر دھمکیاں دینے کی وجہ سے یوٹیوبر رجب بٹ سمیت 7 افراد کے خلاف جو ہے نا وہ مقدمہ درج ہوا، اور مقدمہ درج کروایا گیا ہے سوشل میڈیا آرٹسٹ عمر فیاض کی مدعیت میں۔ پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ کیوں مقدمہ درج کیا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے کہ ہم نے جو سارا عنوان بنایا کہ جناب اونچی عمارت ہمیشہ خطرے کے اندر رہتی ہے، تو جب انسان بلندی پر پہنچ جائے تو پھر اس کو بہت کچھ بڑی احتیاط کے ساتھ جو وہ چلنا پڑتا ہے، کیونکہ بلندی پر جانا کوئی اہم بات نہیں ہے، اس بلندی کو مینٹین رکھنا، اس کو برقرار رکھنا، اس کو قائم رکھنا، یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے۔ تو یہ گروپ جو ہے رجب بٹ اور دوسرے ان کے ساتھی جو ہیں وہ خبروں میں تو ہیں، صاف ظاہر ہے پاکستان کے سب سے بڑے یوٹیوبر، اور یقیناً وہ کوئی بھی جو ہے نا وہ حرکت کرتے ہیں، کوئی بھی سرگرمی کرتے ہیں، حرکت سے مراد یہ ہے کچھ بھی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کا فوری طور پہ جو ہے نا اس کو کور کیا جاتا ہے اور وہ دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ابھی حال ہی کے اندر رجب بٹ کی ایک جو ہے نا وہ گینگسٹر کے حوالے سے وہ جو پہلی جو ماڈلنگ تھی وہ بھی سامنے آئی، اسی طرح بہت کچھ جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے، لیکن اب یہ نیا سٹنٹ جو ہے نا وہ سامنے آ گیا، ایک نئی چیز سامنے آ گئی کہ جناب ان کے اوپر مقدمہ، ان کے ساتھ 6 لوگ دوسرے بھی ہیں کہ ٹک ٹاک پر دھمکیاں دینے اور کلاشنکوف لے کر گھر کی دہلیز پر آنے کے الزام پر یوٹیوبر رجب بٹ سمیت جو ہے نا وہ 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمہ سوشل میڈیا آرٹسٹ عمر فیاض کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق صبح کے وقت رجب بٹ، مان ڈوگر اور حیدر شاہ، سارے لوگ جانتے ہیں ان کے ناموں کو کیونکہ یہ مشہور یوٹیوبر ہیں، ان کی آپس کی دوستی مشہور ہے، اور اب دشمنی جو ہے وہ بھی کافی جو ہے نا مشہور ہوتی جا رہی ہے۔ تو کس کے ساتھ دشمنی ہے، کس کی ہے بھی کہ نہیں ہے، معاملہ اصل میں ہے کیا، یہ بھی سارے لوگ تقریباً جانتے ہی ہیں، لیکن سوشل میڈیا کی رونق جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے بنی ہوئی ہے، تو لوگوں کو آئے روز نئی سے نئی چٹ پٹی خبر جو ہے وہ پڑھنے کو، سننے کو، دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ جناب رجب بٹ، مان ڈوگر اور حیدر شاہ مسلح افراد کے ساتھ گھر آئے۔ مان ڈوگر نے ٹک ٹاک لائیو کے دوران گالی گلوچ کی اور دھمکیاں دی۔ اگر انہوں نے ٹک ٹاک کے دوران لائیو کیا اور گالی گلوچ کیا تو یقیناً اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ بھی منظر عام پر ہوگی، تو وہ بھی کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، تو اس لحاظ سے اس کے ثبوت بھی موجود ہوں گے۔ ایف آئی آر کے مطابق اگر آپ ایف آئی آر کو دیکھتے ہیں تو ملزمان نے دھمکیاں دیں کہ ٹک ٹاک پر آنے کا مزہ چکھا دیں گے۔ ملزمان نے عزت مجروح کی، جان کو خطرہ ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر کے قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے رجب بٹ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں کرتے ہوئے، چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہوئے مزید اپنے لیے مشکلات کا نو ڈاؤٹ
ایک طرف تو ان کی شہرت تو آلریڈی وہ بلندیوں پہ ہے، اس میں تو کسی طرح کی کوئی رائے ہے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے ویلاگر جو ہے نا وہ قرار دیے گئے ہیں، اور یقیناً اسی طرح سے وہ اپنی انکم اور اپنا سارا کچھ جو ہے نا وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اس طرح کی جو مختلف جو ویڈیوز ہیں وہ بھی سامنے آتی جا رہی ہیں، مختلف سرگرمیاں بھی آ رہی ہیں جو یہ شو کر رہی ہیں کہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس لحاظ سے شاید انہیں بڑی احتیاط سے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے.